سورہ نساء آیت نمبر 97۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیم کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما۔ ان الذين توفاهم الملائکہ، بے شک وہ لوگ کہ جن کو فرشتے اس حال میں موت دیتے ہیں، وفات دیتے ہیں، ظالمی انفسہم کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، قالوا تو وہ فرشتے کہتے ہیں فیما کنتم، تم کس حالت میں تھے، قالوا تو وہ کہتے ہیں کنا مستضعفین فی الارض، ہم تو زمین میں بے بس بنا دیے گئے تھے، قالوا تو وہ فرشتے جواباً کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی، فتہاجروا فیہا کہ تم لوگ ہجرت کر لیتے، فیہا اس زمین میں، فاولئک مأواہم جہنم، بس یہ لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، الا المستضعفین من الرجال، سوائے ان لوگوں کے جو بے بس تھے مردوں میں سے، عورتوں میں سے اور بچوں میں سے، وہ اس حکم سے مستثنا ہیں، لا یستطیعون حیلہ، جو نہ تو کوئی تدبیر کر سکتے تھے، ولا یہتدون سبیلا اور نہ ہی وہ کوئی راہ پاتے تھے ہجرت کی، فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، بس یہ لوگ ہیں کہ عسى اللہ، پوری امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان یعفو عنہم کہ ان کو معاف کر دے، وکان اللہ عفوا اور اللہ تبارک و تعالی معاف فرمانے والا، غفورا بخشنے والا ہے، ومن یہاجر فی سبیل اللہ اور جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کے راستے میں، یجد فی الارض مراغما تو وہ پائے گا زمین میں بہت جگہ، مراغما بہت جگہ، کثیرا وسعا بڑی گنجائش، ومن یخرج من بیتہ اور جو کوئی نکلا من بیتہ اپنے گھر سے، مہاجرا الی اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کی نیت سے، ثم یدرکہ الموت پھر آپ پکڑا اس کو موت نے، فقد وقع اجرہ علی اللہ تو بس اس کا اجر، اس کا ثواب طے ہو چکا اللہ کے ذمہ، وکان اللہ غفورا رحیما اور اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ کل کے درس میں مجاہدین اور قاعدین فی البیوت کے بارے میں بیان ہوا تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی فضیلت کو بیان فرمایا تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان بھی پیش کر دیتے ہیں، مال بھی پیش کر دیتے ہیں،
اپنے مال اور جان کے ساتھ جدوجہد کرتے ہیں اس کے راستے میں، ان لوگوں کو بہرحال فضیلت حاصل ہے ان لوگوں پر جو گھروں میں بیٹھ کر کے تمام اعمال کو انجام دے رہے ہیں، البتہ جان اللہ کے راستے میں نہیں لگ رہی۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں فضیلت کا بیان تھا۔ ابھی جو آیتیں پڑھی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور حکم ہجرت والا وہ ارشاد فرمایا ہے۔ جس طرح کل کے درس میں بتلایا تھا کہ جہاد کی عام حالات میں جو اس کا حکم ہے وہ یہی ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے، اگر ایک جماعت اس کو ادا کرنے پر لگی ہوئی ہے تو باقی تمام امت کی طرف سے یہ کفایت ہے، کافی وافی ہو جاتا ہے، کوئی بھی گناہگار نہیں ہوگا۔ البتہ اگر خاص حالت آ جائے، امیر جو جہاد کا ہے وہ نفیر عام کر دے، ہر ایک کو حکم دے دے، یا کوئی کفار کی جماعت ہے وہ مسلمانوں کے خلاف آ گئی تو مسلمانوں کو اپنا دفاع کرنا ہے ایسے موقع پر، تو پھر تمام کے اوپر فرض ہو جاتا ہے، یہ فرض علی العین ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں ہر ایک آدمی نکلے گا۔ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نکلے گی، نکل سکتی ہے مطلب اگر شوہر اجازت نہ دے۔ ایسے ہی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر، کیونکہ اس کے فرض عین نماز آپ سمجھیں کہ اگر کوئی آقا اپنے غلام کو نماز نہیں پڑھنے دیتا، وہ اس کے بغیر پوچھے نماز پڑھے گا، یہ کوئی نافرمانی میں داخل نہیں، روزہ نہیں رکھنے دیتا فرض، تو ایسی صورت میں وہ نکلے گا۔ ایسے ہی ہجرت کا حکم جو ہے نا وہ شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فرض، ہجرت کرنا یہ فرض تھا کہ مسلمانوں کے ایمان کا تقاضا یہی تھا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ چھوڑ کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو اب کوئی بھی مسلمان کہیں بھی تھا تو اس کے اوپر ہجرت الی المدینہ کیا تھی، فرض تھی، واجب تھی، ضروری تھی۔ اگر کوئی آدمی اس ہجرت والے حکم پر عمل پیرا نہیں ہوتا تھا تو اس کو پھر مسلمان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ البتہ پیچھے بھی ان لوگوں کا مستثنا کر دیا گیا کہ جو لوگ واقعتاً ہجرت کرنے پر قدرت نہیں رکھتے تھے، اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں، چل ہی نہیں سکتے، یا چل پھر تو سکتے ہیں راستہ ہی معلوم نہیں، یا پھر یہ صورت بھی جیسے آج کل ہے کہ کسی دوسرے ملک میں داخل ہونے کے لیے آپ کو باقاعدہ ویزے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی آپ کے پاس قدرت ہی نہیں ہے کہ آپ وہاں پہنچ سکیں کسی صورت کی، تو ایسی صورت میں تو پھر ہجرت وہاں ان لوگوں کے ذمہ نہیں تھی۔ البتہ جو لوگ قدرت رکھتے تھے ایسے لوگوں کو حکم تھا کہ وہ مکہ چھوڑیں، اور جو جہاں بھی کہیں رہ رہے اس جگہ کو چھوڑ کر کے مدینہ جو مرکز ہے، جو ایک چھوٹی سی ریاست ہے، اس کو تقویت دیں اور وہاں پہنچے اور جا کر کے اس کو مضبوط کریں۔ لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ جو مسلمان تو ہو چکے تھے، دل سے کلمہ پڑا تھا، لیکن وہ مکہ میں تھے، باوجود قدرت کے اپنے گھر کو چھوڑنے کو نہیں تیار ہوئے، اپنی جائیداد کو چھوڑنے پر تیار راضی نہیں ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، بخاری شریف میں ہے، فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے چلے گئے تو آپ مکہ میں کچھ ایسے مسلمان بھی تھے جو قدرت رکھتے کہ تھے کہ مدینہ چلے جائے، راستہ بھی معلوم تھا، اسباب بھی مہیا تھے، لیکن گھر بار کو چھوڑنا ان کے لیے ذرا دشوار تھا، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ کافروں کے ساتھ ہی رہن سہن ہوتا تھا ان کا، اور جب یہ کافر لوگ کسی مارکے میں جاتے تو یہ بھی ساتھ چلے جاتے تھے، اور پھر وہاں کسی تیر کا نشانہ بن جاتے تھے یا کسی تلوار کے نیچے آ کر کے مر جاتے تھے۔ یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی، یہ آیت مبارکہ ایسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جو لوگ باوجود قدرت کے کہ ہجرت کر سکتے تھے وہ ہجرت نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے سخت حکم ارشاد فرمایا کہ ان کو جہنم میں ٹھکانہ ملے گا، جہنم میں ان کا ٹھکانہ ہے۔ یعنی کہ یہ اس وقت اسلام میں یہ اسلام کا ایک بنیادی ایک رکن کی حیثیت تھی اس کی کہ مسلمان بندہ سمجھا ہی تبھی جاتا تھا جب وہ کیا کرتا، ہجرت کرتا۔
تو ہجرت والا حکم جو ہے وہ جب مکہ فتح ہو گیا نا تو پھر آپ علیہ السلام نے ان خصوصی حالات کے تناظر میں حکم ارشاد فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، مکہ جب فتح ہو گیا اب اس کے بعد اب ہجرت مدینہ کی طرف اب ہجرت کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ مکہ بھی تو ہمارے قبضے میں آ گیا، اڑوس پڑوس بھی ساتھ مل گئے تھے، اس لیے اب مدینہ کی طرف ہجرت اب فرض نہیں۔ لیکن یہ ہجرت والا حکم اب بھی باقی ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسے جگہ میں ہے جہاں اپنے دین کے تقاضوں کے مطابق اس کو اجازت نہیں ہے عمل کرنے کی، تو ایسی صورت میں اس کو وہ علاقہ چھوڑ کر کے وہاں چلے جانا، اگر حالات اس کے پاس ہیں، واقعتاً ویزا بھی لگوا سکتا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، تو پھر اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ جگہ چھوڑ کر کے دوسری جگہ چلا جائے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ جی فلانا ملک بھی تو ایسا ہی ہے، کوئی دارالسلام بتاؤ تو صحیح کہ جہاں پہ جا کر کے اس طرح کا کام کیا جائے، تو پھر اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، کہیں پہاڑوں پہ نکل جاؤ، جنگل میں چلے جاؤ، پتے کھاؤ، وہاں جا کر کے اپنا رہن سہن کرو، اللہ کے حقوق ادا کرو اور احکامات جو ہے ان کی کیا کرو، پابندی کرو کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، بہت بڑی وسیع ہے، بہت بڑی جگہ ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم بجائے اس کے دارالکفر سے ہجرت کر کے دارالسلام کی طرف آئے، ہمارے بہت سارے نوجوان جو ہے وہ روزی کی خاطر ایسے ایسے ملکوں میں چلے جاتے ہیں جہاں حلال میسر بھی نہیں ہوتا، گوشت حلال میسر نہیں، اور صرف کیا کہ پیسہ ذرا آ جائے گا اور ذرا ہماری حکومت ہو جائے گی، بس وہ باہر چلا گیا، تو باہر ملک میں اپنے ملک میں ہونے کے باوجود باہر ملک کی طرف، یعنی کہ یہ الٹ ہو گیا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو لوگ ادھر مسلمان ہیں ان کو بھی دارالسلام کی طرف جہاں پوری آزادی ہو عبادت کی اور دیگر جو بھی احکامات ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی پوری مکمل آزادی ہو، وہاں جانا چاہیے، بجائے اس کے دوسرے ملکوں میں پتہ چلا جائے۔ بہرحال فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جب ایسے لوگوں کے پاس آتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہجرت کے اوپر قدرت کے باوجود بھی انہوں نے ہجرت نہیں کی ہوتی، تو ایسے لوگوں سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کا جو سوال ہوتا ہے اور ان کا جواب وہ قرآن مجید میں جہاں نقل فرمایا گیا، فرمایا ان الذین توفاہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ کہ جن کو فرشتے وفات دیتے ہیں، فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں، حالت کیا ہوتی ہے؟ ظالمی انفسہم، کہ انہوں نے اپنی ذات کے ساتھ کیا کی؟ ناانصافی کی، ظلم کر رہے ہوتے اپنے اوپر۔ اچھا قرآن کی یہ جو اصطلاح ہے نا اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرنا، یہ اصطلاح قرآن نے جو استعمال کی ہے یہ گناہ کے اوپر کی ہے، کہ جب بھی کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا اس کے اوپر پڑے گی، اسی کو ملے گی سزا۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک آدمی نماز چھوڑ رہا ہے تو اس نماز کے چھوڑنے کا جو سزا ہے وہ اس کی جان کو بھگتنا پڑے گی، اس لیے قرآن اصطلاح استعمال کرتا ہے کہ جب بھی کوئی گناہ کرو نا تو انسانوں سوچ لو اپنی ذات کے اوپر کیا کر رہے ہو، ظلم۔ کوئی بھی گناہ ہو رہا ہے تو یہ انسان اپنی ذات کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ باوجود قدرت کے جو انہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ ظلم کیا، تو فرشتے جب ان کی روح قبض کرتے ہیں نا تو فرشتے ان کو کہتے ہیں قالوا فیما کنتم، تم کس حالت میں ہو؟ مطلب یہ کہ باوجود قدرت کے ہجرت کیوں نہیں کی، کس حالت میں پڑے ہوئے ہو؟ نیم کفر اور نیم اسلام، درمیانی راہ چل رہے ہو۔ تو قالوا كنا مستضعفین فی الارض، تو وہ کہتے ہیں کنا مستضعفین فی الارض، ہم تو زمین میں بے بس بنا دیے گئے، ہر بار چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا کہ یہ چھوڑ کر کے ادھر جائیں۔ تو پھر وہ فرشتے جواب دیتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین واسع نہیں، وسیع نہیں ہے، کشادہ زمین نہیں ہے کہ تم فتہاجروا فیہا، کہ اس زمین میں تم کیا کر لیتے، ہجرت کر لیتے، یہاں پڑے ہوئے اور اپنے جو اعمال ہیں وہ بھی انجام دینے سے قاصر ہو، تو کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، وہاں چلے جاتے۔ تو جب ان سے کوئی جواب نہیں پڑتا نا تو فرمایا فاولئک مأواہم جہنم، یہ لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، تو کیا بتلائیں بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن مستثنا کر دیے وہ لوگ الا المستضعفین، سوائے ان بے بسوں کے، من الرجال، جو مردوں میں سے ہیں، عورتوں میں سے ہیں، بچوں میں سے ہیں، بے بس ہیں، لا یستطیعون حیلہ، جو نہ تو کوئی تدبیر پاتے ہیں،
نکلنے کی کوئی تدبیر نہیں، ولا یہتدون سبیلا، نہ ہی راستہ معلوم ہے۔ یعنی فی الحال جو ہے نہ تو کفار کے اس نرگے سے نکلنے کی کوئی ظاہری تدبیر نظر آ رہی ہے، کوئی ظاہری کوئی کوشش اس طرح بھی نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی راستہ معلوم ہے کہ چل پڑے اور نکل جائے۔ ایسی صورت میں یہ لوگ ہیں معذور۔ اور پھر اس طرح کے بہت سارے معذور تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اور میری والدہ بھی انہی میں لوگوں میں شامل تھے کہ ہمارے پاس اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی کہ ہم وہاں سے نکل سکے۔ اور اسی طرح حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی اہلیہ ام سلمہ اور اپنے صاحبزادے حضرت سلمہ کے ہمراہ جب روانہ ہوئے تو درمیان میں آ گئے کافر لوگ اور انہوں نے پکڑ لیا اور ام سلمہ کو بھی واپس بھیج دیا اور خاندان والے بچہ بھی لے کر کے چلے گئے۔ تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ تنے تنہا پھر مدینہ تشریف لائے۔ اس کے بعد ان کے اہل خانہ ادھر آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب نکلے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ہمراہ نکلے اور جا پہنچے مدینہ، اور پھر آپ کے اہل خانہ اس کے بعد وہاں تشریف لے کر کے گئے۔ دوبارہ جتنا ممکن ہو سکے وہاں سے نکلنا یہ ضروری ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ بھی جب یہ آیت سنی نا تو وہ بھی نکل پڑے، حالانکہ وہ چلنے پھرنے سے عاری تھے، لیکن بچوں کو کہا کہ بس مجھے اونٹنی پر سوار کر دو اور میرا رخ جو ہے وہ مدینہ کی طرف۔ چند فرلانگ اونٹ نے سفر کیا تھا، تھوڑا سا سفر کیا تھا، تو راستے میں تنعیم کے مقام پہ ان کی وفات ہو گئی۔ تو اس پر اگلی آیتیں پھر نازل ہوئی۔ درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو لوگ معذور تھے ان کے بارے میں فرمایا عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، امید ہے کہ اللہ ان کو کیا کر دے گا، معاف کر دے گا، اس لیے کہ اللہ معاف فرمانے والا اور بخشنے والا ہے۔ اس آیت کے مطلب میں حضرت صاحب روح المعانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی ہجرت نہیں بھی کر سکتا تھا، ہجرت نہیں کر سکتا تھا، یعنی وہ کمزور تھا اور ہجرت پر اس کو قدرت حاصل نہیں بھی تھی، تو بھی وہ گناہگار ہی تھا، تو بھی وہ یعنی گناہ کا کچھ نہ کچھ حصہ اس کو مل رہا تھا۔ اسی لیے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جو لوگ طاقت نہیں رکھتے اور وہاں راہ نہیں پاتے تو امید ہے کہ اللہ ان کو کیا کر دے، معاف کر دے۔ اور معافی کس چیز کی ہوتی ہے؟ گناہ کی۔ تو پتہ چلا کہ ہجرت پر ناقادر ہونے کے باوجود بھی جو لوگ وہاں تھے اور ہجرت نہیں کر پا رہے تھے، ایک گناہ ان سے بھی سردار ہو ہی رہا تھا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا کر دے گا۔ اب وہ لوگ جو ہجرت کر کے راستے میں فوت ہو گئے نا تو کفار نے شور مچانا شروع کیا کہ بھائی یہ لو جی یہ لوگ چلے تھے ہجرت کرنے کے لیے اور درمیان میں اٹھے ہو گئے اور مار گئے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور رہتی دنیا تک یہ اصول بتلا لیا کہ جس آدمی کے پاس میں جتنی بات ہو اس کو وہ پورا کرے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ آپ اچھی نیت کے ساتھ جب نکلیں گے تو چند فرلانگ بھی آپ نے اگر سفر کر لیا تو بھی آپ کا اجر اور ثواب اللہ کے ذمہ نازل ہو گیا، طے ہو گیا، کیونکہ دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ نیت کے اوپر ہے اور نیت ہی کے اوپر۔ اور اسی لیے اور آپ مشکاۃ شریف کی پہلی روایت پڑھیں گے یا کسی بھی حدیث کی کتاب کو اٹھائیں گے نا تو وہ سب سے پہلے یہی روایت لے کر کے آتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت کے اوپر ہے۔ اور پھر نیت کے اوپر ہے کہ مطلب یہ کہ پھر آگے پوری روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ جس آدمی نے ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف کی تو واقعتاً اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف آگے ہوگی، اور جو دنیا کے طلب کرنے کے لیے ہجرت کرے گا یا کسی عورت کے پیچھے ہجرت کرے گا تو وہ اسی کو پائے گا، یعنی کہ اس کو کوئی ثواب نہیں۔ اسی طرح ایک آدمی مکہ میں تھا اور اس کو مدینہ سے خاتون نے ام قیس نے یہ پیغام دیا کہ اگر تو نکاح کا پیغام بھیجتا ہے نا تو پھر ہجرت کر کے آ تو دو شادی کروں گی۔ تو وہ ہجرت کر کے پھر مدینہ پہنچ گیا تو وہ مشہور ہو گیا مہاجر ام قیس۔ حدیث میں اس کا واقعہ ملتا ہے۔ تو یہ ہے کہ یہاں یہ فرمانا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی نیت کے اوپر اس کا کیا ہے؟ دار و مدار۔ اور اسی طرح کچھ صحابی ایسے تھے جو حبشہ سے چلے تھے، حضرت خالد بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، راستے میں سانپ نے کاٹا
اور ادھر ہی فوت ہو گئے، وفات پا گئے، تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ، جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، اور اس میں یہ چھوٹی موٹی ہجرتیں بھی شامل ہیں، یہ چھوٹی موٹی ہجرتیں بھی شامل ہیں۔ کوئی آدمی ایسی جگہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسی جگہ میں ہے کہ جہاں وہ گناہ چھوٹ ہی نہیں سکتا اس سے، تو اس جگہ سے ایسی جگہ کی طرف ہجرت کرنا یہ فرض ہے اس کے اوپر کہ جہاں وہ اس گناہ سے کیا ہو جائے، بچ جائے۔ یا ایسی جگہ میں ہے کہ جہاں حلال دستیاب ہی نہیں، حرام کھانا پڑتا ہے، وہاں سے نکل کر کے دوسری جگہ جانا اس کے لیے کیا ہے، فرض ہے۔ ایسے ہی دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی آدمی گھر سے نکلتا ہے تو دیگر حدیث میں فرمایا گیا یہ بھی کیا ہے، مہاجر ہے۔ لہذا اس راستے میں جو آدمی اس راستے میں اللہ کے راستے میں آ کر کے وفات پا گیا تو یہ شہید کا اس کو درجہ مل جاتا ہے۔ فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ، جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کے راستے میں تو پھر یجد فی الارض مراغما، تو زمین کے اندر بہت جگہ اس کو مل جائے گی، وَكَثِيرًا وَسَعًا، اور پھر بڑی گنجائش اس کو مل جائے گی۔ یہ نہ سوچے کہ پھر آگے جا کر کے کیا ہوگا۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا کہ یہ نہ سوچے کہ پھر دوسری جگہ جا کر کے کیا ملے گا، بلکہ یہ جو مَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یہ زمین میں جو چلنے پھرنے والے جانور ہیں نا، انہی کو دیکھ لے کہ یہ کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں، رزق ان کو ہر جگہ مل جاتا ہے۔ فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، جو کوئی نکلا من بیتہ، اپنے گھر سے، مہاجرن، ہجرت کے لیے سے ہجرت کرتے ہوئے، الی اللہ، اللہ کی طرف، ورسولہ، اس کے رسول کی طرف۔ اب اللہ کی طرف تو کوئی نہیں جا سکتا نا، مطلب یہ کہ اللہ کے احکام پورا کرنے کے لیے کوئی نکلتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی تو نہیں جا سکتا، مطلب کیا پیارے آقا علیہ السلام کی سنتوں کے راستے کی طرف نکلتا ہے تو ثم یدرکہ الموت، پھر موت نے آن کو پہنچا اس کو، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس آدمی کا ثواب طے ہو گیا، اللہ واقع ہو گیا، ثابت ہو چکا۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ جو کہا سنا تبارک و تعالی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم لا مانع لما آتيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔